السلام عليك يا أبا عبد الله. واجب ہر ایک کو، مسلمان مرد ہو عورت ہو، گنہگار ہو فاسق ہو، فاجر ہو، شرابخور ہو، گناہ کبیرہ کیا کیا ہو، نہ کیا ہو، پتہ نہیں کہ مجھے غسل دینا واجب ہے۔ مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کیسا بھی ہو، غسل دینا واجب ہے، عاقل ہو چاہے مجنون ہو۔ شرط یہ کہ مسلمان ہو، مومن ہو، مثلا مجنون ہے، ایمانہ تھا، اس کو غسل دینا واجب ہے۔ بچہ بچہ یا بچی، بچہ یا بچی غسل دینا واجب ہے۔ بچہ بچی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ نہ ہو، جو صرف شدہ حمل ہے، جو جس کے اندر روح داخل نہیں ہوئی ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس وقت اس کو غسل دینا واجب نہیں، پانی میں دھویا، کپڑے میں لپیٹا اپنا۔ لیکن اگر دنیا میں آنے کے بعد وہ مرتا ہے تو غسل دینا واجب ہے، بالکل اسی اہتمام کے ساتھ غسل دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں خودکشی والا ہو یا کیسے بھی ہو، خودکشی کر کے مرا ہو یا چوری کر کے مرا ہو، کیسے بھی ہو، قتل ہو کے جیسے بھی ہے، وہ مر گیا مسلمان، آپ کو پتا ہے یہ مسلمان، خودکشی بھی ہوتی ہے اس نے غسل دینا، وہ غسل اس کو واجب ہے۔ ٹھیک ہے، 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کو غسل نہیں دیا جاتا، 2 افراد ایسے ہیں جن کو غسل نہیں دیا جاتا۔ ایک وہ شخص جو رسول یا امام کی رکاب میں یا ان کی اجازت سے جنگ پر گیا ہو اور شہید ہو گیا۔ شرط کیا ہے؟ رسول یا امام کی رکاب میں ہو، یعنی خود امام اور رسول اس میں موجود ہو یا ان کی اجازت کے ساتھ کوئی لشکر گیا ہو، اس میں جنگ پر گیا اور آخر میں شہید ہو گیا۔ تو اس شہید کو اسی خون آلودہ کپڑے میں اسی طریقے سے قبر کھود کے اسی طریقے سے دفنا دیا جاتا، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو صرف نماز ہوتی۔ تو شہید ایسا شہید، البتہ ہر شہید نہیں، یہ شہید خاص، یہ شہید کے درجات ہے۔ گھر سے نکلا حصول علم کے لیے، مر گیا، شہید ہے۔ جل کے مر گیا، شہید ہے۔ ڈوب کے مر گیا، شہید ہے۔ ٹھیک ہے، موضع عمل کے دوران خاتون مر جائے، شہید ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے درجات ہیں۔ حصول رزق حلال کے لیے گیا ہے انسان، نوکری کرنے گیا اور وہیں پر انتقال کر گیا، رزق شہید ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہ بھی شہید ہے۔ تو ہر طرح کے شہید نہیں، صرف یہ شہید کہ جو امام یا رسول کی رکاب میں لڑا ہو یا ان کی اجازت سے جنگ کر گیا ہو، جہاد کیا اس نے اور شہید ہو گیا، تو اس کو اسی خون آلودہ کپڑوں کے اندر لپیٹ کر ہی دفنا دیا جائے گا، اس کو غسل نہیں۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جس کا قتل واجب ہو جائے۔
جس کا قتل واجب ہو گیا ہے، اس نے کوئی جرم ایسا کیا، مثلا مثال طور پر قتل کیا تھا، اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ تو پھر اس میں غسل کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا شخص تھا جس نے قتل کیا، حاکم شرع کے سامنے اس کا قتل ثابت ہو گیا، اب جب ثابت ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس پر غسل واجب نہیں ہے، اس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی زندگی میں ہی غسل دے دیا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ جا کے غسل کریں، اور اس کو کفن بنا دیا جائے گا، اسی کفن میں اس کو طور پر پھانسی دے دی ہے، تو اسی پھانسی جب دے دی جائے گی اسی طریقے سے اس کو اتارا، نماز پڑھی اور اس کو دفنا دیا، اس پر غسل نہیں ہے، غسل اس کو پہلے کرایا جائے گا۔ تو دو شخص استثنا ہے اس مورد میں، غسل کے مورد میں، ورنہ تقریباً سب پر غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو دو یہ مورد ہیں ان پر غسل دینا، غسل کرنا چاہیے۔ صحیح بیٹا ایک اہم بات سوال کیا ہمارے بھائی نے وہاں سے کہ بھائی کس کو غسل واجب ہے دینا، یعنی جو بھی غسل دے گا آگے بڑھے گا، جیسے عرض کیا گیا واجب عینی ہے اور کفایی بن جاتا ہے کب جب وہ آگے بڑھے گا، تو جو بھی آگے آئے گا وہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اب جب یہ غسل جب واجب ہو جاتا ہے تو اس کی اجرت لینا حرام، اس کی اجرت نہ ولی آ کر دے سکتا ہے، نہ وہ طلب کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس کو ہدیے کے طور پر پیسے دے سکتا ہے، ثواباً اپنے مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے دے سکتا ہے، تورکن بھی دے سکتا ہے، کوئی عام دوسرے کی اجرت کے عنوان سے پیسے نہیں دے سکتے، نہ غسل کے، نہ نماز کے، نہ کفن پہنانے کے، اس سے واجب آتے ہیں وہ پیسے نہ طلب کر سکتا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے۔ کچھ مستحبات اصول ہیں، پھر انشاءاللہ مستحبات پر واجبات کرواتے ہیں۔ مستحبات ہیں، ہم لوگ الحمدللہ ان سے بہت ساری چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں، یعنی ہم جانتے نہیں کہ مستحب ہم جان لے تو بہتر ہے، یعنی ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب ہے، جبکہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ہم یہ مستحب ہے کہ میت کے اوپر بالخصوص کسی شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جائے، یہ کپڑا ڈالا جاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ کپڑا موٹا ہو اور رنگدار ہو، جس کپڑے سے میت شرمگاہ ہو جائے۔ وہ کیا ہو؟ موٹا ہو اور رنگدار ہو۔ وجہ سے وہ معلوم کیونکہ اس کو پانی پڑے گا، جب پانی پڑے گا تو ایسا نہ ہو کہ چمکے، رنگدار ہو، یعنی کوئی ایسا کپڑا ہو شاید وہ کالے رنگ کا کپڑا ہو تاکہ شرمگاہ اس کی پردے میں رہے، یہ مستحب ہے۔ کپڑا تو ویسے ڈالتے ہیں، ڈالنا بھی چاہیے، وہ سب مستحب ہے۔ زیر آسمان نہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے اوزون نہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے
یعنی اس کے اوپر چھت ہو، کوئی شامیانہ ہو، کوئی چادر تنی ہوئی ہو، کوئی چھپر سا پڑا ہوا ہو، کچھ ہو، البتہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ غسل لینے والا میت کی دائیں جانب کھڑا ہو، یعنی اگر یہاں پر کسی کو لٹایا ہوا ہے تو جیسے میں کھڑا ہوں، یعنی وہ غسل دے رہا ہے تو اس کو بس یہی رہنا ہے، اس طرف نہیں آنا، ایسے رہنا ہے، ایسے پانی اگر اس میں ڈال جائے تو یہ ہے اس کو صاف یہ رہے گا، یہ پورے غسل کے دوران یہ رہے گا اس طرف، اور اسی طریقے سے وہ اپنا کام کیونکہ غسل کے دوران مین آدمی یہ ہے، باقی تو اس کے مددگار ہے جو اس کی مدد کریں گے، وہ ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی، لیکن یہ آدمی ادھر ہی رہے گا، یہ مستحب ہے، اس کے لیے مستحب ہے، یہ اگر یہ آئے گا تو حرام نہیں کرے گا، آ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو طرف سے کیا شاید اس پر عمل نہ ہو تو یہ جو بیان کر رہا ہوں شاید میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، لیکن اس وضو میں کیا ہے، کلی اور دانت میں پانی نہیں ہے، کلی سے جو ہمارا واجب وضو ہے سیدھا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کا مسا کرو اور پیر کو مسا کرو، وضو کرایا جائے بغیر کلی اور دانت میں پانی آنے۔ لیکن مجھے تو کلی بھی دیکھ کے ایک کوئی منہ میں کھانا ہم لوگ نیچے کر رہے ہیں، اور ان کو تو ہلاک کر سکتے ہیں آپ لوگ، اس کو بولنا یہ کرنا ہوگا نہیں صحیح، اگر نہ کلی اور نہ کو فائدہ ہے مسئلہ یعنی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، تھوڑا سا سنو میت کا ثواب ملے گا، یہ کے لیے جو چیز آپ واجب ہے بس ان کو واجب بول دینا، بس جو چیز اس کے لیے اہم کرے گا، یہ سارے آپ کے ثواب کے لیے، دوسرے کے تو وہ جو میت کا احترام ہے شروع میں ہو گئے وہ ضروری ہے۔ میت کو اونچی جگہ پہ رکھتے، غسل کے دوران اونچی جگہ پہ رکھتے، اونچی جگہ یہ مستحب ہے، اونچی جگہ ہو تاکہ نہلانے دھلانے میں اٹھانے میں وہ پریشانی نہ ہو سکے۔ تین جانب ہے میت کی اور غسل تینوں جانب ہیں، سر یہ حصہ میت یہ سیدھا بنایا اور یہ تین حصے بنتے ہیں، جو غسل ہم عام طور پر کرتے ہیں وہی ویسے ہی غسل ہے، لیکن ان کو دھونا کتنی دفعہ ہے؟ تو واجب تو یہ ہے کہ ایسا دھویا جائے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، یہ ایک دفعہ میں بھی ہو سکتا ہے اور دو دفعہ میں بھی ہو سکتا ہے، تین دفعہ بھی ہو سکتا ہے، چار دفعہ میں چار دفعہ ہو جائے، تو وہ چوتھی دفعہ دھوئے، پانچ دفعہ تو مسئلہ نہیں، لیکن تین دفعہ دھونا مستحب ہے۔ ہر جانب یعنی ہر جانب کو تین دفعہ دھونا، یعنی تاکہ پانی اس کے تمام اعضاء پر پہنچ جائے، کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے، سوکھا ہوا نہ رہ جائے، یہ جو
عام طور پر جو غسل کیا جاتا ہے اس طرح سے اس میں شرط ہے کہ ہر اس کو دھوئے اور اس ہر جگہ پر پانی پہنچائے، کوئی ایک کونا ایک ذرہ ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی چیز باقی نہ رہے بدن کے اوپر جو خشک رہ جائے. اگر سوئی کی نوک کے برابر کوئی بدن کا کوئی حصہ رہ گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ سوئی کی نوک کے برابر رہ گیا تھا تو وہاں جس طریقے سے غسل یہاں باطل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے میت کا غسل بھی باطل ہو جائے گا. لہٰذا کہتے ہیں 3 مرتبہ ہر جانب کو دھویا جائے، یعنی ہر جانب پہ پانی ڈالا جائے. یعنی آپ نے آپ اس وقت کیری کا پانی لیا تو جیسے 3 دفعہ کابل کر کے اتنا پانی ہو کہ 3 دفعہ اس میں ڈال دیا. واجب مطلب نہیں ہے، وہ واجب ایک دفعہ ڈالنا ہے کہ جو آپ ڈال دیں اور آپ کو یقین ہو گیا کہ کوئی ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ ڈالنا چاہیے مشکل ہے. آہستہ آہستہ ملنا، برتن دھوتے ایسے نہیں، کپڑے دھوتے ایسے نہیں، کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا نہیں، آہستہ آہستہ ملائم ہاتھ سے. مطلب کوئی اگر ہمارے بدن کو زور زور سے ایسے کرتے کتنی تکلیف ہوگی، ایسی تکلیف میت کو میت کا احترام کیا تو یہ بات بھی یاد رکھیں اوپر سے نیچے دھونا ایسا ایسا بننا مطلب انگلیوں کا ملنا، انگلیوں کا ملنا، پانی ڈال کے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب خوش رہے گا، یہ سب خوش رہے گا. ایسے 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 پانی ڈالیں اس کو کھانا. جب بھی آپ پانی ڈالیں چاہے وہ آلو جو ہے اسٹیل ہو، کاربون کا ہو، مطلب ہو، جب بھی ڈالیں اس کو ایسے گردن ہاتھ میں ہو جائے. جب پانی ڈالا جائے گردن پر آپ کوشش کریں ہلکا سا اس کو ہلکا سا اٹھائیں گے اور ہاتھ کو ہاتھ کر دیں گے تاکہ ہاتھ کی انگلی کے نیچے جو اس کا حصہ آیا ہوا ہے اس پر پانی پہنچ جائے. ایسے 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 ایک ہلکے ہلکے آدمی کام نہیں ہے، پانی بدن اس کا کام جہاں لگا تو میت کے ساتھ جب آپ بیٹھیں غسل دے رہے ہیں غسل خانے کے اندر ہیں فالتو بات فالتو کرنی نہیں ہے، فالتو بات کرنی نہیں ہے. مردوں میں دیکھا ہے میں نے فالتو بات بھی کرتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے. بھائی یہ نہیں پیتا، یہ جگہ جو نہیں ہے نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتی سگریٹ لگا پان تمباکو بڑا 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 اور کچھ دے رہا ہے. یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہے. ذکر الہی مشغول رہنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا.
مردے کے لیے استعمال کرنا، پروردگار سے بہت پروردگار سے گناہوں کو اپنے لیے استغفار کرنی، جو اور مومن سب کے لیے استغفار کرنی، لیکن بالخصوص اس مردے کے بعد اس وقت آپ کے سامنے پڑا اور آپ کا مسئلہ ہے اس کو پروردگار عالم سے دعا کرنی، پروردگار سے دعا کرنی۔ آدمی کو دعا یاد کرتا کہ دعا پڑھنے نہیں یاد آتی تو اس کے آسان سے الفاظ تجربی پروردگار سے دعا کرتا، پروردگار فاغفر استغفار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ہے دوسرا مقام ہے۔ پہلا مقام تلقین کا کیا تھا؟ اعتزال، جو ہم نے اتنا بیان کیا۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ اب جب غسل کے لیے لٹایا ہے تو ایک عدد 5 منٹ کی تلقین یہاں پر بھی ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ دوسرا مقام تلقین کا یہ ہے۔ تلقین پڑھنا، ذکر الہی تو کیا مشغول رہنا ہے آپ کو غسل کے دوران، استغفار کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھنی ہے، جتنا قرآن ہو سکتا ہے اس کے ثواب میں جس کی روشنی کے لیے پڑھا جائے۔ بات موقوف فالتو بات وہاں کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب پہلی دفعہ اعتماد کی عادت کر رہے ہیں دوسری دفعہ یہاں کیا ہلانا تو میں بہرحال ہم لوگ کرتے ہیں، ہلانے کا حکم یہ کہ آپ ہلائیں، یہاں پر بھی بالکل اسی ذریعے سے پڑھنا ہے، کان کے پاس آنا ہے، ہلانا تو وہاں پر اس مہینے کے بعد پاک کپڑے سے میت کا بدن خشک کرنا مستحب ہے کہ اس کے بدن کو خشک کیا بدن تو خشک ہو جائے گا، سر خشک نہیں ہوگا اس کو اتنا خشک نہیں ہوا بدن کو خشک کرنا۔ بڑا خوش کرنا ہر غسل کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا، یعنی ایک 3 غسل دینا ہے، آگے سر، آگے کافور، آگے مطلق۔ ہر غسل کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو انگلیوں تک دھونا۔ کیری کے برتن سے آپ کیری کے پانی غسل دیا، غسل دے دیا، پھر اپنے ہاتھ میں پھر اس کے بعد کافور کے پانی سے غسل دیا، پھر اپنے ہاتھ کو دھو دیا، جس سے نظر مختصر ہے، اپنے ہاتھ کو دھو دیا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو کب دھونا ہے کہ جب کفن پہنانے والا وہی شخص ہو جس نے پہنایا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی تو اس کو دھونے کا نہیں ہوگا، جس نے غسل دیا ہے اگر وہ ہی کفن پہنا رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو انگلیوں لیکن
اتنا وضو کی کیا ہے وضو کا وہ تو مستحبات میں ہے جیسے آپ بولے کہ مجھے ہاتھ دھلنا ہے ہاں تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ پہلے وضو کے بعد پھر دوبارہ اس نہلانے کے بعد دوبارہ وضو کرتے ہیں بار بار وضو نہلانے والا ہاں پہلے وضو کریں وضو دینے سے پہلے وضو دینے سے پہلے وضو کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر وضو کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں کو دھونا ہے تو دو چار چیزیں لکھ کے انشاءاللہ آج کا اس کو یہی ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اگر آپ لوگ تجاوز کریں گے بات سے بیٹھا کے وہ سب دینا کرسی پہ بٹھا دیا غسل تو ہو جائے گا مول میت کو بٹھا دیا کرسی پہ یا وہیں کرتے غسل پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو سہارا دے کے کمر تک اٹھا دیا مکروہ ہے حرام نہیں مکروہ ہے یہ شاید کہیں ہمارے یہاں ہوتا ہو جو بیان نہیں ہو یا اپنی دونوں آنگوں کے پیچھے کی جگہ کو بیان ہو ایسے بھیا بیچ میں اور لاؤنا اس سال کو دم کر ایسے ایسی جگہ ایسے نیت رکھی ہوئی ہے آسانی ہوتی ہے نا آنکھ اٹھانی ہے ایسے رکھا ایسے آ گئے مکروہ بہت شوق ہوا کہ بھائی مرحومہ کو بہت شوق بیوٹی پارلر جانے کا نہیں جا پائے نہ نہانے کے بعد اس کے بال کاٹ دیے بال کو ترنا جی گنگا میں مکروہ ہے چلیے آپ نے بیان کر دیا اچھے لگ رہے ہیں سوال دیا داڑھی اچھی بال اچھی نکل وہ وقت ختم ہو گیا ناخن کاٹنا یا بدن میں پیر میں بال ہے اضافی بال ہے یا کام ہوگا اس کو بھی ہٹا دو نہیں ہٹانے سے پھر مکروہ ہے اضافی بالوں کا ہٹانا کنگا کپڑا بال سنبھالنا بال کٹنا ناخن کاٹنا یہ سب ناخن صاف کرنا مستحب ہے اگر میل اس میں ہے یا کچھ میل نہ بھی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کسی کپڑے سے لے کر یہ ناخن صاف کر سکتے ہیں لیکن ناخن نہیں کاٹ سکتے پھر وہ تو واجب ہے نہیں اگر اسپیڈ سے نکال سکتی ہے تو اسپیڈ سے نکالیں نکالیں ہاں نہیں ناخن پالش وغیرہ اگر لکڑی میت پر سے بہت اچھی اشارہ کیا ناخن پالش لکڑی مثال کے طور پر یا کوئی آرٹیفیشل آئیبرو بنائی گئی آرٹیفیشل آئیبرو کچھ چیز ایسی میں مطلب مہندی لگی ہوئی ہے آپ کے مہندی لگی ہوئی ہے اس طریقے سے وہ جو کیمیکل والی ہے اس سے پانی نہیں پہنچے ہٹانا واجب ہو جائے گا نہیں ہٹا سکتے تو پھر تیمم اگر ہٹاتے ہوئے
مثلا ہٹا رہے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی سے تو کھال اڑ رہی ہے، کھال ابھر رہی ہے، زخمی ہونے کا خدشہ ہے کہ میت کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، یا ناخن بالی اس طرح سے لگی ہوئی ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ میت ٹھنڈے ہونے کے بعد وہ نکلتی نہیں ہے، مثال ہمیں تو پتہ نہیں وہ نکلتی نہیں ہے، تو اگر نہیں نکلے گی تو پھر مسئلہ پیش آئے گا، کیونکہ ان میت کے بدن پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو پانی میں رکاوٹ میں پانی ہو، لہٰذا ان کا سب کا ہٹانا واجب ہوتا ہے اور پھر تیمم دینا پڑے گا آگے میں، یہ مسئلہ اچھے کو آپ کو اشارہ کر دیا گیا۔ گرم پانی سے غسل دینا، یہ مطلوبات ہے۔ آرٹیفیشل چیزوں میں سے ناکی وہ اگر نکلتے تو ٹھیک نکال لے جائیں گے، وہ تو منہ کے اندر ہے، منہ کے اندر کا آرٹیفیشل مثال کے طور پہ بال لگے ہوئے بہت اچھی ہے، آرٹیفیشل بال لگے ہوئے اس کو مسئلہ پیش آئے گا، کیونکہ بالوں کی دو وہ ہیں کلر پہ غسل ہو جاتا ہے، ہاں لیکن اگر بال ایسے ہیں ویک لگی ہوئی ہے تو ویک تو ہٹ جاتی ہے، لیکن دو طرح کے ایک ہے مصنوعی بال لگانا، پلاسٹک کے بال لگے ہوئے، پھر کیا کرے تیمم دینا پڑے گا، تو نکال نہیں سکتے، اگر نکالنا آسان ہو جائے تو صحیح نکال لیجیے، لیکن اگر نہیں نکال مشکل ہے دھوبے بھی ہوتے ہیں اندر، اس کو سوراخ کر کے ہر بال کو اندر انہوں نے کام ہوتا ہے دبایا ہوتا ہے، خود ہی نکال سکتے ہیں، مشکل ہے، پھر کیا کریں تیمم کرنا پڑے گا، مشکل ہے، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ وہ والے بال ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے تو پھر تو کیا کریں، ہمیں یہ کوئی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ہم تو اور اگر بعد میں پتہ چلے تو تو صورت میں جو ہے پھر دیکھا جائے گا کہ دن کتنے ہوئے آیا، اگر ہم قبر کو کھول دیں تو وہ آئے گی یہ آئے گی وہ آئے گی، تو پھر وہ ساری چیزیں ہیں نفس قبر ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ نفس قبر ہے لیکن نفس قبر کی کچھ آئے گا غسل کا پانی گٹر میں گرتا ہے، لہٰذا مستحب ہے کہ غسل کے لیے الگ کوئی حوض بنایا جائے جس میں سے پانی جائے، گٹر کا کے پانی میں غسل کا پانی ڈالنا مکروہ ہوگا، آپ میں سے ہے دو کل کسی طریقے سے ڈاکٹر تشریف لائیں گے تو اس کے بات ہم پڑیں گے اور جو گورنمنٹ